کیا آپ جانتے ہیں کہ اے سی کی تاریخ کیا ہے؟ ایئر کنڈیشنر کی انوینشن کیوں اور کیسے ہوئی؟ اس کو انوینٹ کس نے کیا؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اے سی کے بغیر اب دنیا میں تصور ناممکن ہے۔ اے سی کے بغیر زندگی ادھوری سی لگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اے سی کو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک پرنٹنگ پریس کے لیے بنایا گیا تھا؟ 1980 کی دہائی میں گرمی شدید ہوتی تھی اور لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ 1902 میں نیو یارک میں ایک سیکرڈ ولیمز کے نام سے ایک کمپنی تھی جو کہ پرنٹنگ پریس کی ایک بڑی کمپنی کہلائی جاتی تھی۔ گرمیوں میں ان کو یہ مشکلات ہوتی تھیں کہ ان کا پیپر پھول جایا کرتا تھا اور اس پہ کلرز پھیل جایا کرتے تھے۔ مالک کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا تھا، اس کی وجہ سے لوگ ان سے پرنٹنگ نہیں کرواتے تھے۔ پرنٹنگ کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر پیپر ڈرائی ہوتا ہے تو پرنٹنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے اور اس پہ انک نہیں پھیلتی۔ مالک نے ایک دن انجینئرنگ کمپنی سے کانٹیکٹ کیا۔ انجینئرنگ کمپنی نے اپنے 25 سال کے انجینئر کو یہ کانٹریکٹ دیا اور وہ انجینئر جس کا نام تھا ولس کریئر، وہ ایک دن گیا پرنٹنگ پریس، اس نے پرنٹنگ پریس کو اچھے سے وزٹ کیا اور ساری چیزیں جو اس کو مسئلہ لگتی تھیں اس نے نوٹ ڈاؤن کی۔ کریئر نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ ہوا کو ٹھنڈا بنا کر نمی کو دور کیا جائے۔ پھر کریئر نے ایک ایسی ہی مشین بنائی جو کہ ہوا کو ٹھنڈا کرتی تھی اور نمی کو دور کیا کرتی تھی۔ 1902 میں یہ مشین پہلی بار پرنٹنگ پریس میں لائی گئی اور یہ ایسی مشین تھی کہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس مشین کے لگانے کے بعد پرنٹنگ بہت اچھے سے ہوئی، پیپر میں نمی نہیں تھی، پیپر بالکل ڈرائی تھے اور اس پہ کوئی بھی رنگ نہیں پھیلا۔ 1906 میں کریئر نے اس مشین کا نام دیا ایپریٹس فار ٹریٹنگ ایئر۔ پھر بعد میں اس نے ہی ایئر کنڈیشننگ کا نام اس کو دیا۔ آہستہ آہستہ اس مشین کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور یہ ٹیکسٹائل ملز میں بھی لگائی جانے لگی، کیونکہ نمی کی وجہ سے دھاگے ٹوٹ جایا کرتے تھے اور ٹیکسٹائل ملز میں کام رک جایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح میڈیسن کمپنیز میں بھی یہی اے سی لگایا جانے لگا، کیونکہ دوائیں جلدی خراب ہو جایا کرتی تھیں۔ جہاں جہاں ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ہوتا تھا یہ مشین وہاں لگائی جاتی تھی۔ آہستہ یہ اے سی پہنچا سینما گھروں میں، کیونکہ جو سینما گھر اے سی والے ہوتے تھے وہاں پہ رش لگتا تھا اور لوگ موویز دیکھنے کے بجائے ٹھنڈی ہوا لینے جایا کرتے تھے۔ اور جن سینما گھروں میں اے سی نہیں ہوتا تھا وہاں رش بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ سینما گھروں کے بعد سے اے سی لوگوں میں مقبول ہونا شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹل سٹورز میں لگا، پھر آہستہ آہستہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں لگنا شروع ہوئے۔ 1931 میں یہ پہلا روم اے سی مارکیٹ میں آیا جو کہ ایک روم کے لیے کافی ہوتا تھا، جس کی اس زمانے میں مالیت لگ بھگ $10,000 سے $50,000 ہوتی تھی۔ ولس کریئر کو فادر آف اے سی بھی کہا جاتا ہے۔ 1950 تک اے سی امریکہ میں مڈل کلاس تک پہنچنا ہے کہ امریکہ کے بھی کچھ ممالک ایسے ہیں کہ اگر اے سی نہ ہوتا تو وہاں رہنا ممکن نہ تھا، وہ علاقے کبھی وجود میں نہ آتے۔ انسولین اور کینسر کی دوائیں ایسی ہیں جو کہ اے سی نہ ہوتا تو یہ کبھی بن نہ پاتی۔ ہاسپٹلز اور آپریشن تھیٹر میں اے سی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جب بھی آپریشن تھیٹر میں اے سی ہوتا ہے تاکہ وہ انفیکشن اور بیکٹیریا کو دور بھگا سکے۔ انٹرنیٹ، گوگل اور جتنی بھی آپ ایپلیکیشن استعمال کرتے ہیں یہ چلتی ہیں ڈیٹا سینٹر سے، اور اگر ڈیٹا سینٹر میں اے سی نہ ہو یا وہاں کا اے سی خراب ہو جائے تو وہاں کی سب چیزیں جل جائیں گی، کیونکہ وہاں اتنی گرمی ہوتی ہے۔ ولس کریئر اگر اے سی نہ بناتا تو آج دنیا مختلف روپ میں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں اس کا شکر ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا اس سے بالکل مختلف ہوتی۔